کاپی نہ دیکھو، سارے میری طرف نظر ڈالو، بات سنو میں۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ سارے جہان کا مدبر تے متصرف صرف اللہ پاک، سارے جہان کا حقیقی مالک تے سرداری اللہ پاک۔ اگر جو بندہ عبادت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے، مجاہدہ کرتے کرتے اللہ کی دربار میں مقبول ہو جاتا ہے، اس کو اللہ پاک کی طرف سے چند انعام ملتے ہیں، سمجھے تو؟ اس کو دربار عزتی سے کیا ہوتا ہے؟ چند انعامات ملتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ملتا ہے اس کو تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تفصیل سمجھے سا انشاءاللہ، پر تو عنوان کر کرو۔ پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کو تصرف کرنے کی طاقت دے دی جاتی ہے، متصرف فی الامور بنا دیا جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے تصرف کرنے کی اس کو طاقت مل جاتی ہے۔ یہ انعام اول ہے۔ کیا انعام اول کیا ہے؟ تصرف ما فوق الاسباب کہا کرو، ما فوق الاسباب، اس کو تصرف کرنے کی طاقت مل جاتی ہے۔ ایک ہے اجمالی لفظ۔ اب اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں، اب سنیو اس کی تفصیل۔ ان کا عقیدہ تھا، نیند کوئی نہ کرے، سارے میں دیکھو، ان کا عقیدہ تھا کہ سارے جہان میں ہمارے معبودوں کو تصرف کی طاقت کا سمجھے تو، بلکہ مخصوص خطوں میں ملتی ہے۔ کس میں؟ مثلا ضلع رحمیار میں مل گئی سارے پاکستان سے، ایک صوبے کے اختیارات مل گئے، سارے جہان میں نا ایک انگلی پر شمار کرتے، سارے جہان میں تصرف کا اختیار نہیں ملتا، بلکہ مخصوص خطوں میں ملتا ہے۔ تم یہی لگ جاؤ کس میں؟ یہ پہلی بات ہے۔ مخصوص خطے جو ہیں ان کے بھی سارے کاموں میں اختیار نہیں ملتا، بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹے کاموں کا اختیار ملتا ہے۔ بڑے کام کے اللہ پاک کے اپنے حوالے ہوتے ہیں، سمجھو گے؟ یہ دوسری بات، دوسری تخصیص آ گئی۔ سارے جہان میں نہ بلکہ مخصوص خطوں میں، مخصوص خطوں کے بھی سارے کام نہ بلکہ بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹے کاموں کا اختیار ملتا ہے، سمجھ لو؟ اچھا، اور ان چھوٹے کاموں کا اختیار بھی ہر وقت نہ اس وقت ان کو اختیار رہ جاتا ہے جب اللہ پاک کا اپنا فیصلہ نفیاً یا اثباتاً نہ، اللہ پاک کوئی حکم نہ فرماوے اس کے متعلق، پھر وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ کہ جب دربار عزتی سے حکم آ جاوے کہ یوں کرنا ہے یا یوں کرنا ہے، پھر وہ بس ہو جاتا ہے۔ کہنا سمجھو، تصرف کی تشریح کر رہا ہوں، تصرف سمجھے دے۔ پہلا انعام کیا ملتا ہے کہ اس کو متصرف فی الامور بنا دیا جاتا ہے، تصرف کرنے کی قدرت دے دی جاتی ہے۔ تصرف کی تشریح یہ ہے کہ سارے جہان میں نہ بلکہ مخصوص خطوں، یاد رکھیں، قرآن پڑھے ومن یدبر الامر، سمجھے سی، بیدہ ملکوت کل شیء، سارے جہان میں، سارا جہان نہیں بلکہ سارے جہان کے مخصوص خطوں میں، مخصوص خطے کے بھی سارے کام نہ ہر بڑے چھوٹے کام میں تصرف کرے نہ بلکہ صرف چھوٹے کاموں میں اختیار ملتا ہے، اور چھوٹے کاموں میں بھی ہر وقت نہ اس وقت مختار ہوتے ہیں جب اللہ پاک کا اپنا فیصلہ اس چھوٹے کام کے متعلق نفیاً یا اثباتاً نہ، اللہ پاک کا اپنا فیصلہ حکم آ جائے پھر وہ کچھ نہیں کرتے، عاجز ہو جاتے، سمجھیے نہیں؟ اچھا، مگر ایک اور بات سنو، ہر کام کرنے کی، بس وہ کسی کو بخار کی خیر کر دی، نزلے کی خیر کر دی، ہر کام کی، ان کو جب اختیار ملتا ہے، اختیار یوں ملتا ہے کہ بس تو اپنی مرضی کا کیا کر، مرضی کر، ان کاموں میں جو تیری مرضی آوے اسی طرح کر، دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت کا ہر جزی میں خدا سے پوچھے، وہ کہتے تھے ہر جزی میں خدا سے نہیں پوچھتے،
بس پہلی کلی اجازت جو ملی وہی کافی ہو. اللہ پاک نے فرما دیا کہ جا تو اس علاقے کے چھوٹے کام تیرے حوالے ہوں، مرضی سے کر جو کو تو چاہے. دوبارہ ان کو ہر جزی میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، پہلی کلی اجازت جو ہے وہی کافی. کوئی نہ سمجھو اے سمجھے وے میرے پیارے کاکے، اے مشرکین کا شرک فی تصرف ہے. یہ مشرکین کا یہی تھا. وہ کہتے تھے ہمارے معبودوں کو تصرف کی طاقت حاصل ہے، سارے کاموں میں نہیں، چھوٹے کاموں میں، ہر جہان سارے میں نہیں، مخصوص عالم میں. مگر دوبارہ ان کو اجازت نہیں لینی پڑتی، بس پہلی کلی اجازت ان کو کافی، اپنی مرضی سے جو چاہتے کرتے رہے. سمجھ لو اے عقیدہ تھا مشرکین کا. سنو کافی نہ لکھوا دی. عقیدۃ الانبیاء علیہم السلام، اللہ پاک کے نبی فرماتے کہ کوئی سارے جہان میں بھی تے مخصوص خطوں میں بھی، بڑے کاموں میں بھی چھوٹے کاموں میں بھی، ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ پاک آپ تصرف کرتا ہے. اس نے تصرف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں، کوئی ہستی مختار نہیں تصرف کرنے کی، سب تصرفات آپ کر رہے ہیں. سمجھیے مشرکین کا عقیدہ سمجھے ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ بھی یہی ہے. نبی فرماتے کوئی متصرف کا نہ چھوٹے کاموں کا نہ بڑے کاموں کا، صرف اللہ پاک تصرف کرتے اپنی قدرت جو چاہتا ہے کن فیکون سے کر چھوڑتا ہے. سمجھے اے باتیں ہونے کی چند دن میں پھر شرک فی تصرف شرک فی العلم کی بات جدا کروں گا انشاءاللہ تعالی، پوری تسلی ہو جائے گی. اور پڑھو عقیدہ انبیاء علیہ السلام کا، اس صفحہ 223 میں انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ. اللہ پاک فرماتے والذین تدعون من دونہ، یہ عبارت والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ ہستیاں جن کو پکارتے اللہ پاک کے سوا نہیں اختیار رکھتے ایک چھلکے کا. سمجھ دو وہ کہتے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بڑے مختار. اللہ فرماتے قطمیر کے مالک کہیں بادشاہ ہوتے، تم کہتے ہو سارے چھوٹے کام ان کے قبضے میں ہیں. سمجھیے وے آگے دوسری آیت میں ابو ماخذ نمبر 2 قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. سبحان اللہ. فرما دے پکارو تے صحیح ان ہستیوں کو جن کو گمان کرتے ہو اللہ پاک کے سوا. تم کہتے ہو بیٹے دیتے ہیں، عزتیں دیتے ہیں، مرادیں پوری کرتے ہیں. لا یملکون، نہیں اختیار رکھتے برابر ایک ذرے کے آسمانوں میں نہ زمین میں. کملے تھی گا تم کہتے ہو مرادیں پوری کرتے، ککھ دے مالے پوری کچھ جیئن دے ہتھ میں کوئی ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، مخصوص خطے میں کیا کسی جگہ میں ان کو کوئی اختیار نہیں. اے انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ. آگے واللہ یقضی بالحق، تیسرا ماخذ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء. اللہ پاک آپ سارے فیصلے کرتا ہے. جن کو اللہ پاک کے سوا پکارتے ہو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے. کون کے سمجھتے لا یقضون شیء نکرے نفی کے بعد کسی چیز کے قاضی الحاجات نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے معبود کیا ہیں؟ قاضی الحاجات، فیصلے ہمارے معبود کر رہے چھوٹے چھوٹے ان کے حوالے ہیں. اللہ نے فرمایا لا یقضون بشیء، کسی چیز کے قاضی کو نہیں، کوئی فیصلہ ان کے ہاتھ میں کوئی نہ سمجھو. عرض کیا تھا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ پہلا انعام کیا ملتا ہے اس بندے خدا کو کہ اس کو تصرف کرنے کی طاقت دے دی جاتی ہے. اس کی تشریح سمجھیے. یہ تھا تصرف کا عقیدہ ان کا کہ ما فوق الاسباب، اپنے اختیار سے وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام. سمجھ لو حضرت. دوسرا انعام ان کو اللہ پاک یہ دیتا ہے کہ اس مخصوص خطے کے جن میں ان کو تصرف کا اختیار ہوتا ہے، اتنی غیب اللہ پاک ان کو دے دیتا ہے
کہ وہ اپنے پکارنے والوں کے ہر حال سے واقف ہو جاتے ہیں. جو ان کو پکارے ان کی پکار سنتے ہیں, ان کے دکھ درد کو دیکھتے ہیں, ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں. سمجھ گو. دوسرا انعام کیا ملتا ہے کہ ان کو بافوق الاسباب علم غیب مل جاتا ہے. کیا ملتا ہے؟ علم غیب سارے جہاں کا نا اسی مخصوص خطوں کا, کہ ان کو جو پکارنے والے پکاروں کو سارا پتہ لگتا ہے کہ اوہ دکھ درد میں مبتلا ہے, وہ فلانا ہے, اس کی پکاریں سنتی ہے. یہ دوسرا انعام ان کو یہی ملتا ہے. کہنا سمجھو. انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی ہستی غیب دان نہیں جو پکاریں سنے, دکھ درد دیکھے. اس میں جو کوئی جس بات کی چاہے کسی کو اطلاع دے وہ جدا باتیں دے, غیب دان کوئی. یہ دوسرا انعام ہے. ان کا عقیدہ یہی تھا. ان پڑھو قرآن پاک. میں دور چلا گیا ہوں, درمیان میں ایک چیز چھوڑ دی, کوئی ڈر نہیں. میرے بزرگوں صفحہ 225 کھولو. یہ درمیان میں پھر پڑھاتا ہوں, چھوڑ گیا ہوں. صفحہ 225 عقیدہ انبیاء علیہ السلام. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ہے بات. وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ ہماری پکاریں سنتے ہیں. ان تدعوهم, اگر ان کو پکارو تمہاری پکاریں نہیں سنتے, اگر سن بھی رہے تو تمہاری مرادیں پوری نہیں کرتے. آیت ذہن میں. آگے واقعہ نمبر 2. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ ان کی پکاروں سے بالکل بے خبر ہیں. ان کو تمہاری پکاروں کا کوئی علم نہیں. واقعہ نمبر 3. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. غیب جاننا صرف اللہ پاک کا شان ہے. کسی مخلوق کو عالم الغیب اللہ نے نہیں بنایا. پورا سمجھو. لیتا دیکھو اے دوسرا انعام کیا ہے؟ علم غیب. کیا پکارے سننا, سمجھے, دکھ درد کو دیکھنا غیبانہ دور سے. اسی کا شعبہ معیت کاملہ. کیا قرآن شروع کرے سو انشاءاللہ تعالیٰ میں خواص الہیہ لکھاؤں تمہیں سمجھاتا جاؤں گا. اللہ پاک کے صفات میں سے ہے معیت کاملہ. اپنے شان کے مناسب ہر چیز کے ساتھ اللہ پاک ہر شے کے ساتھ اپنے شان کے مناسب. ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ, میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں. مشرکین اپنے معبودوں کے لیے معیت ثابت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے معبود ہر جگہ حاضر ناظر ہمارے ساتھ ہیں, جہاں ہم ہوئے ہمارے ساتھ. سمجھے نہیں. اس شرک فی السما تھا ان کا, سننے میں شریک بناتے تھے. شرک فی البصر تھا کہ دیکھ رہے. شرک فی المعیت تھی کہ ہمارے ساتھ حاضر تھے ناظر سب کچھ دیکھ رہے. یہ ایک ہی شعبہ ہے. دوسرے انعام سمجھ لو. ایک انعام کیا ملتا ہے؟ تصرف کرنے کی اس کو. دوسرا میں نے بیان کے اور کرنا تھا, تیسرا بیان کر بیٹھوں. تیسرا کہ ان کو علم غیب مل جاتا ہے اس مخصوص خطے کا. دو درمیان میں جو میں نے چھوڑ دیا انعام تو اور صفحہ 24 پر لکھا ہوا ہے. انعام تو قریب ہے اس کو بول. دوسرا انعام ان کو یہ ملتا ہے, میں نے دیکھو کہ جو کام ان کے حدود اختیار میں نہیں ہوتے, مثلا اس بزرگ کو اختیار ہے ضلع رحیم یار خان کا کہ مرید کو شادی کرنی ہے بھاولپور کے ان کی بھی کرے. سمجھے گئے. تو کہتے ہیں جو کام ان کے حدود اختیار سے باہر ہوتے ہیں اللہ پاک سے سفارش کر کے منوا کر کروا دے. کہنا سمجھو. ان کو حضرت رحمت اللہ علیہ شفیع قہری سے تعبیر فرماتے تھے. حضرت مولانا حسین رحمہ اللہ شفیع قہری کا معنی جب جاتے ہیں خدا ضرور ان کی مانتا ہے, ٹالتا نہیں. لاڈلے دلارے ہیں, منوا کر آتے ہیں. اللہ پاک کی مرضی نہیں ہوتی تب بھی منوا لے. کہنا سمجھو. دوسری بات ان کے حق میں ان کا یہ عقیدہ تھا جو کام ان کے حدود سے باہر ہے اللہ پاک سے منوا لیتے ہیں, کروا کر آتے ہیں. اللہ کی مرضی ہوئے نہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی چھوڑ کر ان کی مرضی کرتا ہے. یہ بڑے لاڈلے دلارے ہیں ورنہ روٹ جاتے. وہ نہ سمجھو. پڑھو قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ.
ما للظالمین من حمیم، ایک بار ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ انشاءاللہ سبق میں بھی سمجھوں گا قرآن پاک میں، یہاں اجمالی عرض کر رہا ہوں، نہیں واسطے ظالمین کے، ظالمین سے مراد مشرک کافر، نہیں واسطے مشرکین کے کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی، نظر ڈالو لفظ میں، نہ کوئی سفارشی یطاع جس کی بات ضرور مانی جائے۔ سنو سنو، قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، ایسا سفارشی نہیں جس کی بات مشرکین کا عقیدہ تھا۔ امام راضی رحمہ اللہ کی قبر پر اللہ پاک لاکھ لاکھ رحمت نازل کرے، اس نے نقل کی تھی، وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ خدا پر واجب ہے جو ہمارے معبودوں کی بات مانے، ایسے لاڈلے دلالے محبوب پیارے منوا کرا۔ یہ بات قرآن فرماتے ہیں ایسا سفارشی میری دربار میں ہے نہیں، یطاع جس کی بات ضرور مانی جائے، جس طرح تم کہتے ہو کہ منوا کراتے، کوئی مجھے منوانے والا نہیں، میں اپنی مرضی کرتا ہوں جس طرح میری مرضی آتی ہے۔ وہ نہ سمجھو گے، تمہارے کتاب میں حقانی تفسیر حقانی کا حوالہ میں پڑھو، علامہ حقانی لکھ دے کہ اس روز ظالموں کا نہ کوئی حمایتی و مددگار ہوگا، ایک بار اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات ضرور مانی جاوے، جیسا کہ مشرکین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے ہیں۔ سمجھ لو گا کتنی انعام آ گئے حضرت، 3 انعام آ گئے، ایک تصرف، دوسری شفاعت قہریہ، تیسرا علم۔ چوتھے انعام کا ان کا عقیدہ یہ تھا، سنو، کہ اس بزرگ کے لیے اللہ پاک جو عبادتیں اللہ پاک کے ساتھ خاص ہیں ان کے لیے بھی جائز قرار دیتا ہے۔ اللہ کے والوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو سجدہ کرو، ان کو پکارو، ان کی نظر و نیاز دو، ان کے طواف کے پھیرے کرو، اعتکاف کرو، سب کچھ سمجھے۔ چوتھے انعام کا نام یہی ہے کہ ان کو اللہ پاک معبود بنا دیتا ہے۔ کیا معبود؟ ان کی عبادت کی اجازت دے دیتا ہے کہ جو عبادتیں میرے لیے ہیں وہ ان کے لیے کرتے رہو، سمجھے گے۔ انبیاء علیہ السلام فرماتے عبادت کسی کے لیے نہیں، ساری باتیں اللہ پاک پر خاص۔ ایک اور لکھا پہ آؤ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ، یقین یہی کرو کہ اللہ پاک کے سوا کوئی قابل عبادت کے نہیں، ساری باتیں اللہ پاک کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں تک لکھوں گا۔ صبح کو میں نے عرض کیا تھا کہ اختلاف کس میں تھا، الوہیت کے لوازم الوہیت، الوہیت کا معنی معبودیت میں، کہ لوازم الوہیت 3 علم غیب، تصرف تے شفاعت۔ کر سمجھو نبی ان 4 چیزوں کی نفی کرتے تھے، الوہیت کی، تصرف کی، علم غیب کی، شفاعت قہری، سمجھے نہیں؟ ہوں میں کرو میرے بزرگوں، تھوڑی دیر میں کیا دیکھو، سوال ہے یہاں کہ مشرکین اس عقیدے میں کیوں مبتلا ہوئے، یہ عقیدہ کیسے رکھا ہونا مراد؟ سن رہے ہو؟ اس تمہارے پاس لکھا ہوا، یہ سوال لکھا ہوا ہے صفحہ 226۔ مشرکین اس غلط نظریے میں کیسے ان نے یہ عقیدہ رکھا؟ ہائے ہائے حضرت، تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات، اصل میں ان نامرادوں نے اللہ پاک کی سلطنت کو دنیاوی سلطنت پر قیاس کر دیا۔ کس پر؟ دنیاوی سلطنت۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں بڑا بادشاہ جو ہے رعایا کے چھوٹے کاموں میں پرواہ نہیں کرتا۔ ہمارے ملک کا صدر چھوٹا سا جھگڑا رہنگار میں ہو جائے آ جائے گا۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑا بادشاہ رعایا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ خیال، بلکہ اپنے نواب بھیج دیتا ہے، نواب آتے ہیں وہی چھوٹے چھوٹے کاموں کے فیصلے وہی کرتے ہیں، ان کو اختیار دے دیتا ہے، سمجھ گو، ان کو اختیار دیتا ہے، اور جو کام کروانا چاہے لوگ اس نواب کو کہتے کہ نواب جا کر بڑے بادشاہ سے سفارش کر کے کرواتا،
اور بڑے بادشاہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میری طرف سے اس کی تعظیم کرو، لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ پاک کی سلطنت بھی اسی طرح ہے، جس طرح بڑا بادشاہ اختیارات اپنے چھوٹے نوابوں کو دیتا ہے، اللہ پاک نے بھی اپنے اختیارات بزرگوں کو دے دیا ہے، یہ اس کے نواب ملک کے اندر نئے نہیں، یہی اب کرتے رہتے۔ کہنا سمجھو بھائی، بات سنو۔ اب ایک اور سوال ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کریم کی سلطنت کو دنیاوی سلطنت پر قیاس کر کے یہ عقیدہ لیا، مگر اس کا منشا کیا تھا؟ ان کو کہاں سے شبہ پڑا کہ انہوں نے یہ کر لیا؟ وہ سنتے تو ان کو شبہ کہاں سے پڑا؟ یہ عقیدہ جو انہوں نے بنا لیا، قیاس تو کیا، پھر قیاس کا کوئی منشا تو ہوگا نا، کس چیز سے ان نامرادوں کا نظریہ بدلا؟ حضرت وہ دو چیزوں سے ان کا نظریہ بدلا، منشا قیاس کا دو چیزیں ہیں۔ کتنی؟ ایک تے انہوں نے اگلی کتابوں میں پڑھا، اور ہے بھی صحیح، کہ بہت کاموں پر اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ روح قبض کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، فرشتے مقرر ہیں کاموں کے اوپر۔ انہوں نے یہاں سے یہ سمجھا کہ فرشتے نوابوں کی طرح مختار جو چاہیں کریں، کہنا سمجھو گے، حالانکہ وہ مختار نہیں ہوتے، تعمیل احکام کرتے ہیں مجبور باتیں۔ ان کو غلطی یہاں سے ہے کہ فرشتوں کے ہاتھ اللہ پاک نے بہت سارے کاموں کا اختیار دیا ہوا ہے، ایک مقرر کیے ہوئے ہیں، کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ مختار، اس وقت انہوں نے فرشتوں کی مورتیاں تیار کی تھے، تصرف کافی تھا، سمجھے؟ دوسرا، کتب سماویہ میں یہ بیان بھی بکثرت موجود تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھائی جو حلال کھاوے، حلال پیے، حلال پہنے، نیک ہوئے، اس کی دعا کہتے، دوسرے کی دعا کا فرق تو ضرور ہے نا، حرام خور کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ سمجھ لو، تو ان دعا سے انہوں نے شفاعت قہری کا عقیدہ بنا لیا۔ وہ تو دعا مانگتے اللہ قبول کر لیتا، وہ سمجھتے کہ شفیع قہری میں جو چاہے منوا لیں، وہ نہ سمجھو بھائی۔ منشا غلطی کا کتنی چیزیں تھی؟ کتنی چیزیں تھی؟ ایک ملائکہ کا مقرر ہونا امور کے اوپر، وہی میں سمجھاؤں گا کہ کیسے ہے، سب کو جا جائے گا۔ دوسرا، دعا جو بزرگوں کی مستجاب ہوتی، اس سے انہوں نے شفاعت قہری کا نظریہ پہنا۔ سمجھ لو، یہ میں نے عنوان عرض کیا ہے۔ اب حضرت عبارتیں پڑھو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی، اس سے سارا کچھ آ جائے گا اندر، کوئی آگے پیچھے ہوگا تقدیم تاخیر کے مسئلے سب آ جائیں گے، یہ سمجھ لو یہ کہنا۔ اچھا پڑھو ماخذ نمبر اول صفحہ 227 سے، صفحہ 227، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں ذہبوا، ایک بار شبس، ذہبوا کا ضمیر و مشرکین کی طرف رہا، ذہبوا گئے مشرک طرف اس بات کے ان الصالحین من قبلہم، نیک لوگ جو ان سے پہلے گزرے، کیا لفظ ہے؟ صالحین من قبلہم۔ آگے بحث آئے گی بتوں کی، یہ دیکھتے جاؤ شاہ صاحب کیا پہ فرمائیں گے؟ صالحین، نیک لوگ، نیک لوگ، وہ سنو بزرگوں، کیا نیک لوگ جو ان سے پہلے گزرے، صالح، خواہ جنوں کے ہوں خواہ انسانوں کے ہوں، جو ہی ہوں، صالحین من قبلہم عبدوا اللہ وتقربوا الیہ، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کا قرب حاصل کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب بندہ مقرب ہو جاتا ہے اللہ کی دربار میں، تو مشرک کہتے تھے کہ اس کو چند انعام ملتے ہیں۔ کیا ملتے ہیں؟ پہلا انعام فآتاہم اللہ الالوہیۃ، پس دیتا ہے ان کو اللہ پاک الوہیت، معبودیت دے دیتا ہے، یعنی جو عبادتیں اللہ پاک کے لیے خاص تھی وہ ان کے لیے جائز قرار دیتا ہے، اجازت دیتی ہے اس کے لیے کرو، کہنا سمجھو گے۔ فاستحق العبادت، پس مستحق ہو جاتے ہیں وہ نیک لوگ عبادت کا باقی مخلوقات سے۔ سمجھیے بات کے کر، اللہ کی مخلوق باقی
وہ مستحق ہے کہ ان کی عبادت کریں۔ میرے کاکے ہو بات سنو، ایک انعام آ گیا کہ نہیں؟ ایک چوتھا انعام ہے کہ عبادت کی اجازت مل جاتی ہے۔ لکھتے ہیں فسٹ حق عبادت کا من سارے خلق اللہ ہے، باقی مخلوق ان کی عبادت کرے۔ ایک ابو میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے قیاس کیا سلطنت کو، ہوں ایو میں کمال نہ مالک الملوک کے، جس طرح تحقیق بادشاہوں کا بادشاہ، وہ بڑا بادشاہ جو ہوتا ہے مملکت کا، خدمت کرتا ہے اس کی اس کا غلام، بس بہتر کرتا ہے اس کی خدمت کو، بس دیتا ہے اس کو پوشاک بادشاہی کی، راضی ہو کر اس کو کسی خطے کا صدر بنا دیتا ہے، نواب سے جج بنا دیتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ وَيُفَوِّضُ إِلَيْهِ تَدْبِيرَ بَلْدٍ مِّن بِلَادِهِ۔ میری طرح نہ دیکھو، کتاب میں دیکھو، لیکن نظر ڈالو، سونپ دیتا ہے اس کی طرف، سونپ دیتا ہے کیا؟ تصرف، کیا؟ لیکن ساری مملکت کا نہ تصرف، ساری مملکت کا نہ، بلکہ بلد من، اپنے سارے شہروں میں سے کسی خاص شہر کا تصرف دے دیتا کہ چلو بھی تو خان پور کا مالک کہنا سمجھو بے، جو فوض الیہ سونپتا ہے اس کی طرف تصرف اس شہر کا، اس کے شاہوں میں سے۔ پہلا انعام آ گیا بے، پہلا وہ تصرف والا، معبودیت علیہ آیا، تصرف علیہ آیا۔ فَيَسْتَحِقُّ السَّمَاوَاتَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلْدِ، مستحق ہوتا ہے سننے کا تے تابعداری کا اہل اس شہر سے۔ وَقَالُوا تے کہتے تھے مشرک، نہیں قبول ہوتی عبادت اللہ پاک کی مگر ملی ہوئی ان کی عبادت کے ساتھ ہو۔ وہ کہتے ہیں اکیلی اللہ پاک کی عبادت کروں، قبول ہی کروں، ان کی عبادت کروں کہ ان کی عبادت کے ساتھ مل کر پھر اس کی عبادت قبول ہوتی ہے اس کی دربار میں۔ بل الحق فی غایت تعالی، بلکہ اللہ پاک انتہا درجے کی اونچی ذات ہے، نہیں فائدہ دیتی عبادت اس کی تقرب کا اللہ پاک سے، بلکہ ضرور یہ عبادت کرنی ان کی تاکہ قریب کریں ہم کو اللہ پاک کی طرف قریب کرنی۔ سنیے دو انعام سے آگے تصرف بھی تے معبودیت بھی۔ اگو وقالو تے کہنے لگے مشرک، ہاؤلائے یہ بزرگ جو ہیں، یسمعون سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ علم غیب آیا، سنتے ہیں اور وہ ایک تیسرا انعام یہی آگے ہوئے جو علم غیب ان کو اتنی ہوتا ہے، جو سنتے ہیں پکارے دیکھتے رہتے ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وَيَشْفَعُونَ تے سفارش کرتے ہیں لِعُبَادِهِمْ، یہ لفظ کیا ہے؟ عباد جمع عابد کی، اپنے عبادت کرنے والوں کی، جو ان کی عبادت کرے ان کی سفارش کرتے ہیں۔ لعبادہم، سفارش کرتے ہیں اپنے عبادت کرنے والوں کی۔ میرے بزرگوں سفارش والا مسئلہ آیا، وہ چارے آگے کہ نہیں آگے؟ اچھا اب وَيُدَبِّرُونَ أُمُورَهُمْ، تصرف کرتے ہیں اپنے عابدین کے کاموں میں، ان کی امدادیں کرتے ہیں۔ سمجھے بھی یہ کہنا سمجھو گے؟ آمد چار چیزاں ابو فرمیدن فَنَحَتُوا عَلَىٰ أَسْمَائِهِمْ أَحْجَارًا، کیا لفظ؟ چھیلا انہوں نے ان کے ناموں پر پتھروں کو۔ وہ خیال کرو بولو ترجمہ تو دیکھو میری گال سنو، فَنَحَتُوا ان کے نام پر، لات بزرگ کے نام پر ایک پتھر چھیل کر لات کی مورتی بنانا، لیکن دل کی تختی پر لکھ لو اس بات کو، شاہ صاحب کے لفظوں کو، کہ وہ جو تختہ اور پتھر چھیل کر بنایا کیا کیا؟ جعلوہا قبلۃً عند توجہ ملا ہؤلاء، ان پتھروں کو معبود نہیں سمجھتے تھے بذات، بلکہ ان کو پتھروں کو کیا بنایا؟ قبلہ توجہ کا۔ کیا تم نماز کس کی پڑھتے ہو کہ منہ کہاں کرتے ہو؟ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے قبلہ جو ہے ایک توجہ کا ذریعہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے، نماز اللہ پاک کی، وہ پکارتے سجدے کرتے زاریاں کرتے مورتی کے سامنے، لیکن مورتی ان کی معبود نہیں ہوتی،
بلکہ کہتے جب ہم ان کی طرف توجہ کرتے تو ان کا قبلہ یہی ہے. یہ مورتیاں کیا ہوئی؟ وہ سنو بزرگوں، سنو جالوہا ایک پر جالوہا ان کا توجہ ہے ملا ہاؤلائے کیا انہوں نے مورتیوں کو قبلہ نزدیک متوجہ ہونے ان کے طرف ان بزرگوں کے. جب صالحین کی طرف توجہ کرتے تو قبلہ توجہ کا مورتیاں ہیں. ان کے سامنے زاری کرنا گویا ان کے سامنے زاری ہے جن کی یہ مورتی ہے. سمجھے رہی؟ اور عبارت کیا پڑھتا سی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی دوسری وہ پڑھو ماخذ نمبر 2 ماخذ نمبر پڑھو. وَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَقَدَ بعض ان میں وہ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک وہی سردار ہے، وہی تصرف کرنے والا ہے، لیکن وہ کبھی پوشاک